خداوند یسوع مسیح کے القادر قدوس مہربان اور بزرگ و برتر نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں طارق چودھری کی طرف سے پرخلوص سلام پہنچے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، گزشتہ لیکچر میں ہم نے بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح اس کائنات کا حقیقی خالق، حقیقی مالک، حقیقی رازق اور حقیقی حاکم پرانے آسمان کو موقوف کر کے ایک نئے آسمان کو وجود میں لائے گا، جس طرح پرانی زمین کو موقوف کر کے ایک نئی زمین کو وجود میں لائے گا، بالکل اسی طرح اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اپنی ابدی بادشاہی کا، اپنی آسمانی بادشاہی کا، یعنی اپنے اس نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات کا، یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان کا نام جو نیا یروشلم رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی پرانا یروشلم بھی تھا جس کو موقوف کر کے نئے یروشلم کی بنیاد رکھی گئی۔ اور پھر ہم نے بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے ایک جائزہ پیش کیا کہ یروشلم شہر وہ شہر تھا جس کو بنی اسرائیل کے دوسرے بادشاہ نے، یعنی جناب داؤد نے یبوسی قوم کے لوگوں سے چھین کر اپنا دارالحکومت بنایا تھا، اور پھر جناب داؤد نے اپنے آباء و اجداد کے خدا کی محبت اور عقیدت میں اس شہر میں عبادت کا اعلیٰ معیار قائم کرتے ہوئے بڑے بڑے کہنوں کو سرکاری خزانے سے تنخواہ دے کر زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے معبود کے حضور میں نغمہ سرائی کرنے کا، لب کشائی کرنے کا اور مدح سرائی کرنے کا انتظام اور اہتمام کیا، اور یوں اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی نگاہ میں وہ شہر نہایت اہم شہر قرار پایا۔ اور جب جناب داؤد بادشاہ کے صاحبزادے جناب سلیمان بادشاہ نے اپنے آباء و اجداد کے خدا کے لیے ایک مقدس اور عالی شان ہیکل کی تعمیر کے کام کو سر انجام دیا، تو اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی نگاہ میں وہ شہر یہاں تک مقدم ٹھہرا، مقدس ٹھہرا اور معتبر ٹھہرا کہ یروشلم خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کا شہر کہلایا جانے لگا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے لٹریچر میں، ان کے مزامیر میں، ان کی غزلوں میں، ان کی نظموں میں اور ان کے گیتوں میں اس نوعیت کے مضامین کا ذکر بار بار ہونے لگا کہ اے یروشلم تو خداوند دا شہر، تیرے بوہاں وچ ہن کھڑے ساڈے پیر۔
اور پھر اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کو بھی اس شہر سے اس قدر والہانہ محبت تھی کہ جب جناب سلیمان بادشاہ نے اپنی ان بیویوں کی ایما پر جو اس نے غیر اقوام سے بیاہ رکھی تھی، غیر معبودوں کے مذبحوں پر جانا پسند کیا اور پھر ان مذبحوں پر خوشبو جلانے، بخور جلانے اور قربانیاں گزراننے جیسے مکروہ افعال کا ارتکاب کرنا پسند کیا، تو خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے جناب داؤد بادشاہ کے خاندان کے ہاتھ سے بادشاہت کی باغ ڈور چھین کر اور لوگوں کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا۔ تابی اس خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اپنے بندہ داؤد کے نام کا اور شہر یروشلم کا، جسے اس نے اپنے نام کی خاطر چن لیا تھا، لحاظ کرتے ہوئے فرمایا، پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا، بلکہ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر جسے میں نے چن لیا ہے، ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ سلاطین کی پہلی کتاب یعنی پہلا سلاطین اس کا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 340 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر کے ساتھ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کو اس قدر والہانہ محبت تھی کہ جب اس نے داؤد کے خاندان کے ہاتھ سے بادشاہت کی باغ ڈور چھین کر اور لوگوں کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا، تب بھی اس نے سلیمان بادشاہ سے مخاطب ہو کر واشگاف الفاظ میں فرمایا، پھر بھی ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا، بلکہ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر جسے میں نے چن لیا ہے، ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پہلا سلاطین اس کا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 340 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ بعد ازاں اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اس شہر کی طرف اپنے چنیدہ اشخاص کو بر وقت بھیجا، اپنے چنیدہ انبیاء کو بر وقت بھیجا، اپنے چنیدہ پیغمبران کو بر وقت بھیجا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ان لوگوں نے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے احکام و قوانین کو خاطر میں لانا پسند نہ کیا۔ اس نے بر وقت بڑی بڑی سزائیں دیں، مختلف افواج غیر کے ہاتھوں ان کو شکست پر شکست دی، قحط پر قحط بھیجے، جنگوں پر جنگیں بھیجیں، عذاب پر عذاب بھیجے، 70 سال کی مدت تک غلامی میں بھیج دیا۔ اس کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے رجحانات کے وسیلے سے
اپنی خواہشات کے وسیلے سے، اپنے رویہ جات کے وسیلے سے، اپنے میلانات کے وسیلے سے، اپنے معمولات کے وسیلے سے اور اپنے معاملات کے وسیلے سے اس کے احکام و قوانین کا احترام کریں، اس کے احکام و قوانین کا لحاظ رکھیں، اس کے احکام و قوانین کی عزت کریں، اس کے احکام و قوانین کی بجا آوری کریں، اس کے احکام و قوانین کی پیروی کریں اور اس کے احکام و قوانین کی پاسداری کریں، کیونکہ شہر یروشلم اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے نام کے ساتھ منسلک، وابستہ، منسوب اور جڑا ہوا تھا۔ لیکن افسوس، بلکہ صد افسوس کہ باشندگان یروشلم نے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی پاکیزہ آنکھوں کے پاکیزہ خوابوں کو توڑ دیا، بلکہ اس کے پاکیزہ اور مقدس احکام و قوانین کی وہ دھجیاں اڑائیں، وہ پرخچے اڑائے، وہ تمسخر اڑایا اور وہ خاک اڑائی کہ جس کے سننے سے کان بنا جائیں۔ چنانچہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اپنے انبیاء کے وسیلے سے، اپنے پیغمبران کے وسیلے سے اور اپنے چنیدہ اشخاص کے وسیلے سے اس شہر کو چھوڑ دینے کا اعلان کیا، اور اس اعلان کا اطلاق اس وقت ہوا جب خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اپنے روح کو انسانیت کے لبادے میں، آدمیت کے لبادے میں اور بشریت کے لبادے میں ایک کماری کے بطن کے وسیلے سے بنی آدم کے درمیان زمین پر اتارا۔ جناب خداوند یسوع مسیح اپنے مقدس اور پاکیزہ ہونٹوں سے اپنے باپ کے اس موقف کو یوں بیان کرتے ہیں: اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 23واں باب، اس کی 37ویں اور 38ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 28 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، آخر کار خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اپنے نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات کو، یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان کو، نئے یروشلم کا نام دے دیا تاکہ اس کی پاکیزہ آنکھوں کے پاکیزہ خواب جو پرانے یروشلم میں پورے نہ ہوئے، نئے یروشلم میں پورے ہو سکے۔ آج ہم بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس شہر کے گلی کوچوں میں خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی پاکیزہ آنکھوں کے پاکیزہ خوابوں کی تعبیر دیکھنے کو ملے گی، وہ شہر انتظامی ڈھانچے کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، دلکشی کے اعتبار سے،
دل ربائی کے اعتبار سے، رانائی کے اعتبار سے، جاذبیت کے اعتبار سے، دل فریبی کے اعتبار سے، رنگینی کے اعتبار سے، آسودگی کے اعتبار سے، سندرتا کے اعتبار سے اور بیوٹی کے اعتبار سے کیسا ہوگا؟ جناب یوحنا رسول قادر مطلق کے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ معمور ہو کر یوں رقم تراز ہوتے ہیں۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ راست بازوں کو، پاک بازوں کو، دین داروں کو، نیکوکاروں کو، ایمانداروں کو، راستکاروں کو، وفاداروں کو، جانثاروں کو، تابعہ داروں کو، خدا شناسوں کو، خدا ترسوں کو اور خدا پرستوں کو تحفے میں ملنے والے شہر کی خوبصورتی ایسی ہوگی، دلکشی ایسی ہوگی، دل ربائی ایسی ہوگی، رانائی ایسی ہوگی، جاذبیت ایسی ہوگی، دل فریبی ایسی ہوگی، رنگینی ایسی ہوگی، آسودگی ایسی ہوگی، سندرتا ایسی ہوگی اور بیوٹی ایسی ہوگی جیسی نئی نویلی دلہن کی ہوتی ہے۔ جیسے نئی نویلی دلہن ابھی ابھی اپنے شوہر کے لیے سنگار کر کے بیوٹی پارلر سے نکلی ہو۔ جناب یوحنا عارف قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر یوں رقم تراز ہوتے ہیں۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی دوسری آیت مقدسہ صفحہ نمبر 257 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، زمانہ کوئی بھی ہو، دور کوئی بھی ہو، کلچر کوئی بھی ہو، ثقافت کوئی بھی ہو، صدی کوئی بھی ہو، سال کوئی بھی ہو، قوم کوئی بھی ہو، قبیلہ کوئی بھی ہو، خاندان کوئی بھی ہو، گھرانہ کوئی بھی ہو، دلہن کی تیاری اور سنگار ہمیشہ خوبصورتی کا سمبل اور علامت سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ یوحنا عارف قادر مطلق کے اس نئے نویلے یعنی پاکیزہ نظام کائنات کو، یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان کو، اس ابدی شہر کو دلہن کی، بلکہ نئی نویلی دلہن کی خوبصورتی سے تشبیہ دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں، اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا
اور اس کی چمک قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ اس ابدی پاکیزہ اور مقدس ترین شہر کے دروازے کتنے ہیں، اور وہ دروازے بنے کس چیز کے ہیں، اور دروازوں پر حفاظت کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ جناب یوحنا رسول قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ مامور ہو کر دیکھتے ہیں اور پھر رقم تراز ہوتے ہیں، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف، اور 3 دروازے مغرب کی طرف۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 12ویں اور 13ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف، اور 3 دروازے مغرب کی طرف۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 12ویں اور 13ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشہ کی مانند خالص سونے کی تھی۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 21ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشہ کی مانند خالص سونے کی تھی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 21ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اس شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے 12 دروازے رکھے گئے ہیں۔ 3 دروازے مشرق کی طرف کھلتے ہیں، 3 دروازے شمال کی طرف کھلتے ہیں، 3 دروازے جنوب کی طرف کھلتے ہیں، اور 3 دروازے مغرب کی طرف کھلتے ہیں، اور ہر دروازے پر
ایک قد آور، زور آور، مضبوط، توانا اور پاکیزہ فرشتہ کھڑا ہے تاکہ اندر داخل ہونے والوں کا خیر مقدم کرے اور پھر اس شہر کے بسنے والوں کی عبدالآباد حفاظت کرے، اور دروازوں کے اوپر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے 12 نام لکھے ہوئے ہیں۔ ہر دروازہ ایک موتی کا ہے اور شہر کی سڑک شفاف شیشہ کی مانند خالص سونے کی ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، اور اب ہم آپ کو اس ابدی پاکیزہ اور مقدس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں دکھانے لگے ہیں۔ کتنے ردے اور کیسے ردے اور کس کس چیز کے ردے لگا کر اس شہر کی تعمیر کی گئی ہے، اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برہ کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 14ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برہ کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 14ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فیروزہ کی، نویں زبرجد کی، 10ویں یمنی کی، 11ویں سنگ سنبلی کی اور 12ویں یاقوت کی۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فیروزہ کی، نویں زبرجد کی، 10ویں یمنی کی، 11ویں سنگ سنبلے کی اور 12ویں یاقوت کی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور وہ شہر اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو، اور اس کی چمک قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی مانند شفاف ہو،
اور اس کے 12 دروازے تھے اور 12 دروازوں پر عظیم و شان مقدس اور پاکیزہ فرشتگان کھڑے تھے اور 12 دروازوں پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے 12 نام لکھے ہوئے تھے اور 12 کے 12 دروازے موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا اور شہر کی سڑک شفاف شیشہ کی مانند خالص سونے کی تھی اور پھر اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں 12 تھی اور ان 12 بنیادوں پر برا کے 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور ایک ایک بنیاد یعنی ایک ایک ردہ ایک ایک گراں قیمت گراں مایا اور انمول ہیرے کا تھا۔ پہلا ردہ تھا یشب کے ہیرے کا، دوسرا ردہ تھا نیلم کے ہیرے کا، تیسرا ردہ تھا شب چراغ کا اور چوتھا ردہ تھا زمرد کا، پانچواں ردہ تھا عقیق کا اور چھٹا ردہ تھا لال کا اور ساتواں ردہ تھا سنہرے پتھر کا اور آٹھواں ردہ تھا فیروزہ کے پتھر کا اور نواں ردہ تھا زبرجد کے ہیرے کا اور 10واں ردہ تھا یمنی کے ہیرے کا اور 11واں ردہ تھا سنبلی کے پتھر کا اور 12واں ردہ تھا یاقوت کے ہیرے کا۔ ہیرے جوڑ کر اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے نیا یروشلم تعمیر کیا ہے اور بتاتا چلوں کہ جو مرقوم ہے کہ اس شہر کے 12 دروازوں پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادوں پر برا کے 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے تھے، تو یہ دونوں علامتیں ہیں قادر مطلق کی ان 2 محبتوں کی جو اس نے نسل ابراہیم سے کی، جس کے تحت اس نے بنی اسرائیل کو اپنی قوم کا نام دے کر ان کو اپنے احکام و قوانین عطا کیے جناب موسیٰ کی معرفت، اور دوسری محبت سے مراد وہ محبت ہے جس کے تحت لکھا ہوا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے پہلی محبت کی نسل ابراہیم سے اور اس کے تحت جناب موسیٰ کی معرفت اپنی پاکیزہ شریعت نسل ابراہیم کو عطا کی، اور دوسری محبت تمام کی تمام نسل انسانی سے کی اپنا برا اپنا بیٹا فراہم کر کے، تاکہ جو کوئی چاہے اس برا کے خون کے باعث راست باز ٹھہر سکے اور پھر اس برا کی رہنمائی میں کاملیت کی منزلوں کو سر کرنے کا اعزاز پائے، استحقاق پائے اور آخر کار خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان میں داخل ہونے کا استحقاق اور اعزاز پائے۔ اس لیے مرقوم ہے اس شہر کے 12 دروازوں پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں اور 12 بنیادوں پر برا
برہ کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے ہوئے تھے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، اب ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں کیا اس شہر میں سورج طلوع ہوتا ہے، چاند اور ستارے ٹمٹماتے ہیں، دیا، چراغ، موم بتی، کینڈل، بلب، انرجی سیور یا ٹیوب لائٹ روشن کی جاتی ہے، یا روشنی کا کوئی اور خاطر خواہ انتظام اور اہتمام کیا گیا ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 23ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 23ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ وہ برہ کہا کرتا تھا، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور پھر مفکرین نے کہا، مقدسین نے کہا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بری ہے روشنی دھرتی کی مانگ میں اس نے، لہو جو اس کی مقدس جبیں سے نکلا تھا۔ بری ہے روشنی دھرتی کی مانگ میں اس نے، لہو جو اس کی مقدس جبیں سے نکلا تھا، اسی کے دم سے اجالا ہے آسمانوں میں، جو آفتاب صداقت زمین سے نکلا تھا۔ وہ جو قبر میں سے تیسرے روز جی اٹھا اور آسمانوں کے آسمان پر جا چڑھا۔ اب اس نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں، یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان میں، اس ابدی شہر میں، اسی چراغ کے جلنے سے روشنی ہوتی ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے۔ میں تو اس ذات کا پجاری ہوں، نور نکلے ہیں جس کے سینے سے، جس کے مرنے سے جی اٹھی دنیا، مر گئی موت جس کے جینے سے۔ بدلاں تے کھلو یسوع، لوکی ویندے چن والے، سانو تیری لو یسوع۔ اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے۔ واہ بھائی واہ، اور مرقوم ہے، اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 5ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 259 پر سے، یعنی بائبل مقدس کے آخری صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے،
کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 5ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 259 پر سے، یعنی بائبل مقدس کے آخری صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر، یعنی خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے فراہم کردہ برے کی قربانی کے وسیلے سے قادر مطلق کے بیٹے بیٹیاں بن کر راست بازی کی راہ پر دوڑے چلے جائیے اور روز بروز اپنے آسمانی باپ کے احکام و قوانین کی بجا آوری، فرما برداری اور پاسداری کا دم بھریے، تاکہ آپ کے ملبوسات، آپ کے اندر باہر کی تمام کیفیات پاکیزہ ہو جائیں اور کتاب مقدس کی یہ آیات آپ پر اور مجھ پر صادق آئیں کہ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گڑنے والا باہر رہے گا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 14ویں اور 15ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 259 پر سے، یعنی بائبل مقدس کے آخری صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کا نیا نویلا نظام کائنات، یعنی پاکیزہ نظام کائنات، یعنی کاملوں کا وہ ابدی جہان ایک شہر پر مشتمل ہے، نام ہے نیا یروشلم۔ اور ہم نے بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں اس شہر کی خوبصورتی کی، اس شہر کی دلکشی کی، اس شہر کی دل فریبی کی، اس شہر کی جاذبیت کی، اس شہر کی دل ربائی کی، اس شہر کی رانائی کی، اس شہر کی رنگینی کی، اس شہر کی آسودگی کی، اس شہر کی سندرتا کی اور اس شہر کی بیوٹی کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی۔ بائبل مقدس کی مقدس آیات ہمیں بتاتی ہیں جو راست بازوں اور پاک بازوں کو تحفے میں شہر ملنے والا ہے، جو قادر مطلق کی پاکیزہ آنکھوں کے پاکیزہ خوابوں کی تعبیر ہے، وہ شہر ایسا خوبصورت ہے جیسے کوئی دلہن ابھی ابھی اپنے شوہر کے لیے سنگار کر کے نکلی ہو، اور اس کی چمک ایسے قیمتی پتھر کی سی ہے جو یشب کہلائے، اور جو ایسا شفاف ہو جیسے بلور۔ اور پھر اس کے 12 دروازے ہیں، 12 دروازوں پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جو خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی پہلی محبت کی علامت ہے۔ اور پھر اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں ہیں، جن پر برہ کے 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جو خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی دوسری اور حتمی محبت کی علامت ہے۔
اور پھر اس شہر کی 12 بنیادیں یعنی 12 کے 12 ردے گراں قدر گراں مایا بیش قیمت اور انمول 12 ہیروں کے ساتھ آراستہ پیراستہ کیے گئے ہیں اور مزین کیے گئے ہیں اور سجائے گئے ہیں، اور 12 دروازے 12 موتیوں کے ہیں، اور شہر کی سڑک شیشے کی مانند خالص سونے کی ہے، اور وہاں نہ سورج کا انتظار ہے نہ چاند کا، اور نہ وہاں ستارے ٹمٹماتے اور نہ وہاں چراغ کی روشنی کی کچھ محتاجی ہے، کیونکہ سارے جہانوں کا خدا اور اس کا برہ جو انوار کا منبع ہے وہاں پر موجود ہے، اور اس کی تجلیات کے باعث پورے کا پورا شہر جگمگ جگمگ کرتا ہے۔ وہاں رات نہ ہوگی، وہاں کے باشندگان کو قادر مطلق کا جلال روشن کرے گا، جنہوں نے اس کے احکام و قوانین کی پاسداری میں، بجا آوری میں اور پیروی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ چنانچہ مرکوم ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، بڑھتے چلو خدا قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے احکام و قوانین کی روشنی میں اس کے بیٹے کی پیروی میں، تاکہ اس ابدی شہر میں داخل ہونے کے لائق بن جاؤ۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔